بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے قبیلوں میں پیدا فرماتا ہے. ان قبیلوں میں جو اس دور کے اندر لوگوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ان میں نبی آتے ہیں. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے، قد و قامت دیتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ پر وجی چہرے دیتا ہے، کامل تعلیمات دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہی نہیں ہوتی، نبی کوئی خطا کرتے ہی نہیں. کامل مکمل اکمل تعلیم نبی لے کے آتے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیزیں تمہاری نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، چیزیں بالکل مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، نبی معصوم ہیں. عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں نقص رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے. کسی دانشور سے، کسی شاعر سے، کسی ادیب سے، کسی آپ جس نے اپنی دانش بینش کے حساب سے کوئی بات کی ہے، آپ اگر اس سے کوئی تربیت لیتے ہیں تو اس کی بات میں کمزوری رہ جائے گی. عام آدمی ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہیں. ان میں کمزوری کوئی نہیں ہوتی، نقص کوئی نہیں ہوتا. انبیاء کرام علیہم السلام خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں. یعنی کسی بندے نے معاذ اللہ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی جس سے کہ قباحت پیدا ہو، نقص پیدا ہو. انسان دور ہٹے، انہیں اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی معنوی حسن دے کے دنیا میں بھیجتا ہے. کیوں نہیں لوگ مانتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور میرے بھائی 1.5 دن میں بندہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، ہف جاتا ہے. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے والا بندہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، دردمند ہے، سونا ہے. نہیں ماننے لوگ. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں وہ ہیں جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، جو یہ ان کے نفس کی اور باطنی جو خواہشات ہیں ان کے مخالف ہیں. نہیں مانتے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آئے تھے، راحت دینے کے لیے تشریف لائے تھے. لیکن آپ ان کے مطالبات دیکھیں کس قدر تکلیف دی. کبھی کہتے تھے نہیں مانتے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں. کبھی وہ کوئی مطالبہ لے کے آ جاتے، کبھی وہ پانی کا مطالبہ کرتے اور کہتے 12 چشمے الگ الگ چاہیے. کبھی وہ من و سلوہ کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے من و سلوہ تو آتا ہے پر ایک جیسا کھانا ہے، ہمیں تو الگ الگ چاہیے. وہ اجناس چاہیے جو زمین سے اگنی ہے. حضرت موسیٰ خوبصورت تھے، نورانی تھے، پر وجی تھے. اور کمال یہ ہے کہ رب کے اتنے پیارے ہیں جن سے رب کلام فرماتا ہے. لیکن قوم ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں. فقط اتنی بات ہے کہ وہ تعلیمات وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں. اور ذرا سا انہیں موقع ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی. جناب کلیم واپس آئے تو پھر طرح طرح کی ہیلے بازیاں. حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے نا ساری دنیا میں. دنیا جانتی ہے نا کتنے سونے تھے. تو کیا اتنا خوبصورت آدمی بھی کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا اتنا حسین آدمی بھی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا اس قدر شخص جو ظاہری باطنی طور پر نورانی ہو، اس شخص پر بھی الزامات دھر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. اور تم کون ہو، کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بھی، اور جناب عیسیٰ جن کو اللہ نے کھلے معجزات دیے. کوئی ضرورت تھی کسی اور چیز کی؟ جو بچہ پنگوڑے میں ہی کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کھلے معجزات اور وہ بھی پنگوڑے میں. لیکن قرآن کہتا ہے تعلیمات وہ تھیں کہ جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف تھی. لہذا نفس کی خواہش، وہ جو ایک جگہ پہ قرآن مجید نے کہا نا کچھ لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، وہ چونکہ خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھیں
नतीजा उसका ये निकला कि इन लोगों ने पैगंबरों, रसूलों, अंबिया, अल्लाह के महबूब बंदों को झुटला दिया, यहां तक कि कत्ल कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे लोगों पर आरे चला दी, शहादतें हो गई अंबिया की। वजह क्या थी? नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ तालीमात थी अंबिया की, नहीं तस्लीम किया। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न सारे मोजज़ात इन लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे और एक दूसरे के सामने बैठ के हुजूर की तारीफें करते थे कि मेरा भतीजा है, उसने कभी झूठ बोला हो, है कभी अमानत में खयानत की हो, है कभी उसके अंदर कोई नक्स देखा हो। वो तारीफें, वो खूबसूरतियाँ, वो रानाइयाँ। लेकिन जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, अब वो जो ख्वाहिशात नफसानियाँ थी ना, वो जो बातन के अंदर ख्वाहिशात मचलती थी, मैं सरदार हूँ, मेरे ढेर सारे गुलाम होने चाहिए, मैं किसी को अपना दामाद कबूल नहीं करता, लिहाजा बेटी को जिंदा दफन करूंगा, मैं ये कैसे कबूल कर लूं कि गरीब आदमी मेरे बराबर में आके बैठ जाए, बरादरी की ऊंच नीच कैसे छोड़ दूं। कल तक कह रहे थे आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप हसीन हैं, आप बावकार हैं, हर चीज बयान कर रहे थे। और जैसे ही कहा हुजूर ने कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, जब मानने की बारी आती है ना, मानने की, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है और करीम महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने, ऊंची पहाड़ी थी, इस तरह कोई आदमी यहाँ दीवार पे ऊपर खड़ा हो जाता है तो आप तो उस तरफ नहीं देख रहे, वो उधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। ऊंची पहाड़ी पर हुजूर खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ी के उस पार दुश्मन है और वो तैयारी करके आ चुका है, तुम पर हमला आवर हो जाएगा, क्या मेरी बात मान लोगे? देखा नहीं तुमने, मैं कह रहा हूं दुश्मन है, तस्लीम करोगे? सारे मक्के के लोग जमा थे, कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे, आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं, आपकी जुबान से कभी झूठ निकला ही नहीं। ये खास पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में अर्ज करना है आपको। भाई मैं अगर कहूं कि उस तरफ दुश्मन आ गया है, तुमने नहीं देखा, मेरी जुबान पर एतबार करते हो? या रसूलल्लाह आप सादिक और अमीन है, आपने कभी झूठ बोला नहीं, खयानत की नहीं, 100% यकीन है, मान लेंगे? ये बात मानने को तैयार हैं, ये बात तस्लीम करने को तैयार हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। तो हुजूर ने फरमाया, जिस जुबान से तुम ये मानने को तैयार हो ना कि उस तरफ दुश्मन खड़ा है, हमला कर देगा, उस जुबान से ये भी मान जाओ कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल बन के आया हूं। आप मेरी बात को समझे। थोड़ी देर पहले बेयक वक्त कह रहे हैं बिल्कुल आप जो कहते हैं हक और सच है, और अब जब कहा मैं रसूल हूं मान जाओ, तो माज़ अल्लाह ताला अबू लहब कहने लगा आपके हाथ टूट जाएं, आपने हमें इस काम के लिए बुलाया था। तरह तरह की बोलियां बोलने लगे। जब मुफादात पर चोट लगती है, जब ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ना पड़ता है, जब जरा अपनी तबीयत पर कुछ चीजें बोझ बनती हैं। मेरे अस्हाब किबला आलम फरमाया करते थे, हमारे दुश्मन जब हम पर तनकीद करते हैं तो कई बातें गलत भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें ठीक भी होती हैं। बजाय इसके कि हम उसी वक्त उठ के कबूल करें, तस्लीम करें कि जनाब ये बात जो आपने किया ये बिल्कुल ठीक है, मैं खुले दिल से इसको कबूल करता हूं, इतनी जुर्रत कौन करे, इतनी हिम्मत का मुजाहरा कौन करे? वो चीजें जो हमारे नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ होती हैं हम कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन जो मिजाज दीन हमें अता करता है, वो दीन हमें ये अता करता है कि जब तुम ये देखो ना कि बात जो हो रही है वो बात ठीक है, अगरचे मेरे मुफादात के भी खिलाफ है, अगरचे मेरे नफ्स की ख्वाहिश के भी खिलाफ है, अगरचे मेरी सरदारी के भी खिलाफ, हो सकता है मेरा माली नुकसान भी हो, लेकिन चूंकि ठीक है लिहाजा मुझे कबूल कर लेनी चाहिए। ये जुर्रत पैदा करें अपने दिल के अंदर, ये ताकत पैदा करें, ये आज का पैगाम है। आप देखिए हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मसला बयान किया, तो जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मसले में औरतों के महर के मुतलका, जो हक महर होता है खातून का, उसके मुतलका जनाब उमर ने कोई मसला बयान किया। तो आप जुमा पढ़ा के बाहर निकले तो एक खातून खड़ी थी दरवाजे पर, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन हद हो गई है,
آپ عورتوں کو مہر لینے پر پابندی لگا رہے ہیں، اتنا لینا اتنا نہ لینا، اور اللہ رسول نے کھلی اجازت دی ہے جتنا مرضی لے لیں۔ اس خاتون نے دلائل پیش کیے۔ اب امیر المومنین کے سامنے ایک تو ہے کہ عام مرد کے سامنے عورت بات کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور جس کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا درہ ہر وقت چلتا ہے، اس خاتون نے جناب عمر سے کہا کہ جناب مسئلہ یوں ہے، آپ نے یوں بیان کیا ہے۔ اب ارد گرد لوگ کھڑے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا گستاخ معاذ اللہ تو کیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین کے سامنے کلام کرتی ہے۔ بات حق تھی، کسی نے جرت نہیں کی۔ ایک شخص حضرت عمر سے کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، کچھ تبصرہ کریں۔ فرمانے لگے بولنا کیا ہے، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی بات درست ہے، میں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں۔ نفس پر گرچہ چوٹ لگتی ہے اسے قبول کریں، کیوں حق کے معاملے میں حضرت صاحب بندے بڑے اچھے ہیں، قبلہ بڑے نفیس آدمی، اور جناب ان کی طبیعت بڑی اچھی ہے، تو پھر آپ قبول کر لیں ان کی بات کو۔ کہتے ہیں آپ دعا کریں میرے لیے میں قبول کر لوں، آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ او خدا کے بندے، جسے تو ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کی بات کو قبول کر، اس بات کا قائل ہو جا، اس پر عمل کر۔ ہمارے مزاجوں میں وہ جو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے آج بھی پوری طرح وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حق حق ہوتا ہے، اور جب حق واضح ہو جائے پھر نفسانی خواہشات کو نہ دیکھو۔ نفس ایک بچے کی طرح ہے، اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا، دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے، اس خواہش سے بچانا جو خواہشات کے دروازے کھول۔ ہم اپنے نفس کو لے کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ میری برادری کہتی ہے کہ شادی میں ڈھول بجے گا، تماشا ہوگا، اور اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا بول بالا ہوگا، پتہ چلے گا جیتتا کون ہے۔ میری اولاد کہتی ہے کہ اس راستے جانا ہے، رب رسول فرماتے ہیں اس راہ پہ جانا ہے، نفس کی خواہش اور ہے، اللہ رسول کا حکم اور ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ معافی مانگنی پڑ گئی ہے ایک بندے سے، ہماری جو بنائی ہوئے قبیلے اور برادریوں میں اونچ نیچ ہے اس کے حساب سے ہم بڑے قبیلے سے ہیں، وہ چھوٹی قبیلے سے، ہم نے جو بنائی ہے، ورنہ تو قبیلے فقط تعارف کے لیے ہوتے۔ معذرت کرنی پڑ گئی ہے، لیکن کمال ہے ہمارے مزاج میں وہ پیدا ہو۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنے نفس کو کچلے، ممکن ہے ایسا ہو؟ کرتے ہی نہیں ایسا، مزاج نہیں بنایا۔ ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق اگر چلے پھر سارا، آپ یقین کریں لوگ استادوں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں، پیروں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں پروٹوکول دینے کی باری تھی وہاں بھی لینے کے چکر میں پڑ جاتے۔ دینی کاموں میں اگر 4 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں نا، یہاں دینی کام کر لو، تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دینی کام تو کرنا ہے پر آگے کون لگے گا، دینی کام تو کرنا ہے پر اس میں سربراہی کس کو ملے گی، دینی کام تو کرنا ہے اس میں نام کس کا ہوگا، اس میں بڑا قد کس کا شمار کیا جائے۔ اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں، اہل حق اس طرح ہوتے ہیں، سب سے آگے اپنے نفس کو رکھا جائے اور پھر انسان کا انقلاب آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری، میں قربان اس شخص پر، سیدنا ابو ذر غفاری اس امت کے درویش فقیر، ایسا شخص جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی زندگی فقر و فاقے میں گزار دی، اپنے مزاج پر طاری کر لی چیزیں کہ بس وہ سادگی جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھائی ہے اسی میں رہنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محو کلام تھے۔ حضرت بلال نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ میں دروازہ رسول کا گدا ہوں۔ کچھ لوگ نا غلام بے دام ہوتے ہیں، بے دام۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو اصل
حقدار وہ ہوتے ہیں لوگ، اصل ڈیوٹیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا کہ میں نے بس نوکری کرنی اور توجہ سے کرنی ہے۔ اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، میں نے بڑے کیمرے دیکھے اپنی زندگی میں نے بڑا کچھ دیکھا تھوڑے وقت میں آپ سے عرض کروں، وہ بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس میں نا بہت سارے کام ہیں۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا، ایک صاحب نے جماعت کی ویڈیو بنانی شروع کر دی، بعد میں مجھے دوست بتانے لگے، وہ خدا کے بندے، عبادت تقریر میں کبھی رونا آ جاتا تھا، دعا میں رونا آ جاتا تھا، میں نے ضبط کرنا شروع کر دیا، چھوڑ دیا۔ لوگ آنسو بیچنے لگ جاتے، پیر صاحب رو پڑے۔ پیر صاحب کس بات پہ روئے؟ او خدا کے بندو، پیر کو معافی لے لینے دو اللہ رسول سے، اپنے لیے اپنے سنگیوں کے لیے اللہ کے حضور اسے آنسو بہانے دو۔ کوئی چیز تو کیمرے سے باہر رہے، کچھ چیز تو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے مولا علی شیر خدا کے، فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو سے ثبوت نہ پچھو میتھوں، پلائے نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف واصف ہی ہوئی۔ یہ تو اس کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے مقام شکر ہے، ہر مقام پر شکر گزار ہیں، عاجزی کرتے ہیں، لیکن جو معاشرے کا ماحول بن گیا، یعنی ایک بندے سے بھی آپ بغیر کیمرے کے ملاقات ہی نہیں کر سکتے۔ وہ زیارت کرنے آتا ہے اور وہ ساتھ کہتا ہے 30 سیکنڈ کا میں نے کلپ بھی بنانا ہے، وہ تو زیارت ہو گئی، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ کون سی زیارت ہے جو تو نے قید بھی کرنی ہے ساتھ؟ خدا کا خوف کرے، کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بہرحال لام دام برسر مطلب، حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا اپنی زندگی میں سادگی، پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے۔ کچھ لوگ طے کر لیتے ہیں میں نے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان کے اعلان کیے جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے، پھر بھی پیچھے نکل جاتے ہیں۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے طے کر لیا تھا۔ ایک دن کسی بات میں نا ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف، رائے کے اختلاف کو کبھی مخالفت نہ بنائے، اپنوں سے اختلاف ہو تو اختلاف رائے رکھے، رائے دے، حکم کبھی نہ دے۔ ہمارے یہاں لوگ حکم دیتے ہیں، رائے نہیں دیتے، بعد میں ادھر ادھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، دسو جی میری منی نہیں، وہ بھی تیرے سے مشورہ لیا تھا، قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ کسی بات میں جناب ابو ذر غفاری کا اور حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا۔ اب حضرت بلال حبشی غلام ہے جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے، تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا، او حبشن کے بیٹے، تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے، لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے، سچ اپنے بارے میں بولنا، تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے، اپنے بارے میں بول، صرف تو دوسروں کے لیے بولے۔ او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا۔ سچ بولنے کی بھی حکمت ہے، سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ۔ سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو۔ تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے، یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے، بات سچی تھی۔ حضرت بلال کو تکلیف ہوئی، کونے میں بیٹھ کے روئے، اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا، محبوب نے منبر سجایا۔ حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے، بائی نیم نہیں، نامزد کر کے نہیں، اوورال بات کر دیتے، سمجھنے والے سمجھ جاتے۔ حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی، ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع میں اٹھ کے معافی مانگنا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے، معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا، اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے۔
मशाइख से माफी मांगने आती है तो नफ्स के बंदे बन के नफ्स की गुलामी करते हैं, लेकिन अपनी इज्जत की जगहों को भी दुरुस्त नहीं करते। कितना बड़ा मुजरम है जो बाप से भी माफी ना मांग सके, जो मां से भी ना कह सके मैं गलती कर गया था। इतनी बड़ी नफ्स परस्ती, तूने आका बना लिया अपने नफ्स को अपना। मजमों में माफी मांगना, एतराफ करना, हक को कबूल करना, अपने नफ्स को ज़िबा करना। हजरत अबू ज़र गिफारी मजमे के बीच उठ के खड़े हुए, चमकता दमकता चेहरा, कबूलियत हक का जज्बा, अपने नफ्स को चीर देना और उस पर पांव रख के रब रसूल का कुर्ब हासिल करने का जायका। जनाबे अबू ज़र गिफारी हजरत बिलाल के करीब गए और फिर उनके सामने लेट गए, रो के कहने लगे, अबशन के बेटे उठा अपना पैर और रख मेरे सीने पे। मैं इस कौम को बताना चाहता हूँ कि था तो तू हबशन का बेटा, पर जब से मदीने वाले का कलमा पड़ा है कायनात में इज्जत वाला हो गया है। ये देखो किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हमारा नफ्स की ख्वाहिश बची, रिश्ते नहीं बचे। हमारे नफ्स की ख्वाहिश बची, ताल्लुकात नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, हमारे अपने नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, माल जमा हुआ, दयानतदारी नहीं बची, वादों की पाबंदी नहीं बची, तिजोरियां भर गई, रूहें उजड़ गई। बददियानती से रिस्के हराम से कमाया हुआ माल, कारे कोठियां बंगले बन गए, बातन उजड़ गया। इसलिए कि नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। नफ्स के सामने अगर अंबिया की भी तालीमात आई, लोगों ने तकब्बुर किया, कत्ल तक कर दिया नबियों को, लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ जाने को तैयार न हुए। खुदारा वापिस आ जाओ, खुदारा। वक्त आया, ये वक्त बदलता रहा, ये दौर तब्दील होता रहा। लोगों ने अपनी बादशाहियां कायम करने के लिए बड़े बड़े कत्ल किए। हलाकू खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, जबर किए, खौफ और हिरास फैलाया। अपने इख्तिदार पक्के करने के लिए बड़े बड़े जबर किए। फिर क्या हुआ? ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिनके इलाज ही कोई नहीं थे दुनिया में। भरी हुई तिजोरियां, पैसे बाहर गिर रहे हैं, पर डॉक्टर कह रहा है तेरा मर्जी वो है जिसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कानून से जब लोग टकराते हैं फिर पाश पाश हो जाते हैं। वक्त गुजरा, टाइम यजीद का आया। वक्त गुजरा तो टाइम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का आया, टाइम शिमर का आया। 1450 साल गुजरने के बाद इस हजारों के मजमे में से एक एक बच्चे को हदीस याद है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बताओ, यजीद को नहीं आती थी, शिमर को नहीं पता था, कलमा तो पढ़ते थे ना ये। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर हसनैन रहे, इन सब को पता नहीं था। ये जानते नहीं थे कि ये वो हसनैन करीमैन है जिनको हुजूर सुनते थे, फरमाते थे ये मेरे फूल हैं दोनों। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आज 1450 साल गुजरने के बाद उम्मत को हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कलमा पढ़ते थे, मुसलमान कहलाते थे। 10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियों, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे। वो सामने खड़े और इमाम हुसैन का एक जुमला
تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے. امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں, کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے. فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں, اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا, کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے. اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی. میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں, لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں, لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے, لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے, جشن ہوتا رہا. سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا, اس کا نام حور بن یزید تھا. سب سے پہلے اس نے روکا تھا. وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا, واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا, یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے, ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے, تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے, تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں. اوہ سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں, نیزے نکال لیے ہیں, تیر نکل آئے ہیں, تیاری مکمل ہے. مجھے سچ بچاؤ, کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا, کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں, یہی تیاری ہے, یہی پروگرام ہے, یہی پلان ہے, یہی ہوگا. کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے, حضرت قاسم بن حسن کو, جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود, حضرت عثمان ابن علی کو, ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے. تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے. ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں. اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے, کہا پکا ارادہ ہے, تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو, یہ عہدہ پکڑو, مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے, حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے, یہ رکھو اپنے پاس, مجھے تمہارا. ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا. کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں, میں خطا کار ہوں, میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا, پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے. حضور بھول گیا, غلطی کر بیٹھا, یہ اندھے ہوں گے, ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی, اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسا نہ ملے گا, مجھے خبر ہے. اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے؟ پہلا مجرم ہوں, میں نے روکا ہے, اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف, یہ حوصلے, یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں, یہ شیر خدا کی تربیت میں ہیں, یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے. حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا, ہاتھ پھیلائے, فرمایا آجا, لگ جانا میرے سینے کے ساتھ, تو آ جانا, تو نے دیر کی, ہم تو پہلے سے منتظر تھے, تو آ جا, تیری ساری معاف ہیں. حور کے مقدر جاگے,
امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا. بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے ان میں اور شامل. خدا را کچھ خواہشات کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو. سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا. اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے, بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئیں, بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے, لیکن ہماری انا, ہماری ضد, ہمارا تکبر, ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا, نفس کی خواہشیں نظر آئیں, جائیدادیں نظر آئیں. لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے, ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے. دو چار باتیں میری ضرور لے کے جانا. یہی لنگر ہے آج پیغام حسین کانفرنس کا. دیکھو آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, غور کرو. آپ کے اساتذہ اور مشائخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو ضد آپ نے لگا لیا وہ ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ مؤثر ہے یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں وہ زیادہ مؤثر. اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو, اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ, ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو. زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے, دل تازہ رہے, طبیعت تازہ رہے, دین بچا رہے. جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں, ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں, سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی, بالآخر رشتہ ہی ہارا. دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے. تھوڑی دیر کے لیے لوگ چپ نہیں کیے, سارا کچھ ختم کر لیا. اپنی مزاج کے اندر, اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو, بردباری. میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا, حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر گئے, بہت پریشان تھا. تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے کہا دعا فرمائیے گا. تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھو. تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا, تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا, انسان ٹوٹ جاتا ہے, لیکن انسان حق پہ ہو کہ اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے, روح طاقتور رہتی. اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا. یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں, تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان. اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے, ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں, دکھ ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے. جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے, اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے, اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں. علی کی آواز ہے, علی بول رہے ہیں دربار دمشق میں. وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. علی آ گئے, وہ گرج آواز میں, وہ تنتنا, وہ دبدبا, وہ وزاداری, وہ ان کی بات میں صداقت. کانپ گئی ہر چیز دربار کی. اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے, مسافر بھی تھے, پریشان بھی تھے, لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دے, تو چند منٹ گفتگو کی امام زین العابدین نے. تو کہنے لگا اذان پڑھو جماعت کرائیں, اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں, اپنے اپنے رویے ہیں, اپنا اپنا مزاج ہے. اگر لوگوں کو کسی جگہ بھی ملک کی ملی اور دینی پروگرام کے لیے جمع ہونے کو کہا جائے, ہم تیار نہیں. کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ضمیر اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں. الگ الگ کر کے کسی کو کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے گا, کسی کو کہا جاتا ہے تیرا وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا. الگ الگ کر کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے. لیکن اگر خواہشات تھوڑی ہو, اللہ کی رضا پر چلنے کا جذبہ زیادہ ہو, تو میرے عزیز زندگی آسان ہو جائے گی. میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں,
سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی، سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ ہے، سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ پوری امت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں خواہشوں کے لیے، 4 قدم آگے بڑھیں دین کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں ملک کے لیے، ملت کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں نظریے کے لیے اور فکر کے لیے اور امام حسین کے پیغام کے لیے۔ آج میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر انا بچاؤ گے تو روحانیت نہیں بچے گی، اگر نام بناؤ گے تو کام نہیں ہوگا۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو، ورنہ یہ بڑے بڑے فضیلت معاب لوگوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے، بے ادب کرتی ہے، بندے کو یہ گستاخ بناتی ہے معاذ اللہ۔ بڑی جگہ انسان زیادتیوں پہ، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا نیک ہے تو پھر فلاں بندہ مخالفت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا جو نبیوں کی مخالفت سے باز نہیں آئے، جو صحابہ کی مخالفت سے باز نہیں آئے، اہل بیت کی مخالفت، جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، کوئی نیک آدمی کس کھاتے میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں، پر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ آپ حضرات آج اس محفل سے یہ لنگر لے کے جائیے گا کہ کہیں میری روحانیت کے سامنے میری نفسانی خواہشات تو نہیں کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے، ہم نے امام علی مقام سے فیض لینا ہے، امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے۔ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ اپنا لو، ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ۔ زندگی وقار کے ساتھ گزرے گی، خودداری کے ساتھ گزرے گی، عزت نفس کے ساتھ گزرے گی۔